73 فرقوں میں 72 فرقوں میں جو خلوص نیت کے ساتھ عبادات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پیروی کرتے ہیں، اس کی شریعت کی پیروی کرتے ہیں، وہ جنتی ہیں. باقی ان 72 کو آپ ان 72 کو ان فرقوں پہ نہ لائیں. اچھا، وہ الگ ہیں، ان کے بارے میں تو حضور فیصلہ کر گئے. کلہم فی النار. اچھا، اللہ کے رسول فیصلہ کہ یہ وہ 72 نہیں ہے. ہر فرقہ یہی تو میں آپ سے کہہ رہا یہاں ہوں. وہی تو کنفیوژن ہے. آپ سوال کیجئے، لیکن میں صرف اتنی تصحیح کرنا چاہتا ہوں وہ 72 الگ ہیں. ان کو وہ کون سے ہیں؟ وہ جو اصول میں اختلاف کرتے ہیں. اچھا، وہ جو ہیں بنیادی طور وہ خوارج ٹائپ ہیں، وہ معتزلہ ٹائپ ہیں، مرجئہ ٹائپ ہیں. اچھا، وہ ٹائپ ہیں کہ جنہوں نے عقائد کے خلاف چلے جاتے ہیں. اچھا، قرآن کے بنیادی عقائد کے خلاف. مگر یہاں تو ہر فرقہ کہتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے، باقی سب جہنم میں جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و اہل بیتہ الطاہرین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اختلاف جس طرح کی مخلوق انسان ہے نا، اللہ نے جس طرح کی مخلوق بنائی ہے، اس کا لازمی نتیجہ اختلاف نظر ہے. آپ آج پارلیمنٹ میں دیکھ لیجئے، جوڈیشری میں دیکھ لیجئے، عالمی سطح پہ دیکھ لیجئے، اور بین الاقوامی موضوعات میں دیکھ لیجئے، اختلاف نظر تو ہے، ہر جگہ ہے، اور یہ ہونا ہے. وہ جو حدیث آپ نے پیش کی کہ حضرت رسول اللہ نے طولانی نماز پڑھی، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے بہت طولانی نماز پڑھی. فرمایا کہ میں رہب اور رغبت کے ساتھ نماز پڑھی، اور میں نے جو حاجتیں مانگی ان میں سے ایک قبول نہیں ہوئی. قبول نہ ہونے کی وجہ ہے یعنی جس نیچر کا اللہ نے انسان کو بنایا ہے اس نیچر کو چینج کیسے کرے. وہ خدا چینج کرنا نہیں چاہتا، اسی طرح سے ہی رکھنا چاہتا ہے. تو اس میں تو اختلاف نظر تو ہوگا، اچھی طرح غور کریں. لیکن اختلاف نظر کی کئی قسمیں ہیں. ایک دفعہ فرض کر لیں میں بھی، مفتی حنیف قریشی بھی، جناب مفتی ابوبکر محی الدین بھی، مولانا صاحب بھی، ہم سب اخلاص نیت کے ساتھ حق تک رسائی کی نیت سے قرآن اور حدیث میں جستجو کرتے ہیں. یہ کہیں اور پہنچتے ہیں، میں کہیں اور پہنچتا ہوں، وہ کہیں اور پہنچتے ہیں، یہ کہیں اور پہنچتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں ہماری نیت میں کھوٹ نہیں ہے. ہم یعنی کوئی مفاد حاصل کرنے کے لیے ہیرا پھیری نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم میں سے کوئی بھی، لیکن ایک نتیجے تک ہم نہیں پہنچتے، الگ الگ نتیجے پہنچتے، کوئی بات نہیں. ہر کسی کے لیے وہ جہاں تک پہنچا ہے وہی حجت ہے. اس کے لیے وہی حجت ہے، ان کے لیے وہی حجت ہے، میرے لیے وہی حجت ہے. اور یہ کوئی معیوب بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ معیوب اس لیے نہیں ہے کہ اسی کے نتیجے میں تو علم پروموٹ ہوگا، اسی کے نتیجے میں تو علم پھلے گا پھولے گا، اسی اختلاف کے نتیجے میں. ابھی میری بات آخر تک پہنچا دیں، ابھی بیچ میں نہ کاٹیں، ابھی بات ختم نہیں ہوئی ہے. میں نے ایک جہت دکھا دی. کبھی ایسا ہے کہ نہیں جان بوجھ کے کوئی تحریف یا تبدیل یا تغیر ایجاد کرتا ہے، یہ حرام ہے اور یہ خطرناک جرم ہے. کہ جان بوجھ کے ایسا کرنا یہ خطرناک کام ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ کوئی مفاد ہے، اس مفاد کے خاطر جو واقعیت ہے اس سے انحراف کر کے کچھ اور پیش کر رہا ہے، یہ قابل معافی نہیں ہے اور یہ ناقابل معافی جرم ہے. کبھی اس طرح بھی اختلاف ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، کبھی یعنی کیا کہتے ہیں قصور ذاتی ہے کہ جس کے نتیجے میں اختلاف پیدا ہوتا ہے. کبھی تقصیر ہے، تقصیر یعنی کمی رکھ دی اس نے، یعنی اپنی جان بوجھ کے شعوری طور پہ، یہ جرم ہے اس کا اس طرح کرنے کا. درعین حال میں نے پہلی قسم کے بارے میں کہا کہ انسان معذور ہے، کوئی بات نہیں، لیکن درعین حال حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیات قرآنی کی روشنی میں منارے روشن کیے ہیں کہ آپ ان مناروں کے ذریعے سے حق تک پہنچ جائیے. مثلا یہ آیت جس کی طرف مولانا صاحب نے اشارہ کیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا، حبل اللہ سے جڑے رہو اور اس حبل اللہ کو چھوڑ کر کوئی نیا فرقہ نہ بناؤ. یہ اسی یعنی عمدی اور کیا کہتے ہیں ارادی اختلاف کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ عمدن اور ارادتاً اس حبل اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار نہ کرو. سوال کرنا چاہ رہا ابھی میری بات ابھی جب تک ختم نہیں ہوگی آپ کا سوال کرنے نہیں. چلیے ٹھیک ہے، یعنی آپ کوئی ارادتاً ایسا کام نہ کرو. رہ گئی یہ کہ حبل اللہ کیا چیز ہے. دو چیزیں روایات کے مطابق قطعاً حبل اللہ ہے. ایک قرآن مجید،
ٹھیک ہے. قرآن مجید قطعاً حبل اللہ ہے, اور بعض روایات میں اس کی طرف اشارہ بھی, حبل اللہ الممدود من السماء الی الارض, یہ روایت میں. اور دوسرا اہل البیت علیہم السلام حبل اللہ ہے, اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. تمام مسلمانوں کے پاس متفق علیہ احادیث موجود ہیں, ان احادیث کی روشنی میں کوئی انکار نہیں کرے گا کہ اہل البیت علیہم السلام حبل اللہ ہے. اسی طرح سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث ثقلین میں اور حدیث سفینہ میں فرمایا کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا. میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی سی ہے, جو اس میں سوار ہوا نجات پا گیا. اچھا, اسے وہ جو آپ جو 72 فرقوں والی حدیث جو پیش کر رہے ہیں, اس میں بھی ایک فرقہ ہے ناجیہ. اچھا, جو نجات پائے گا اس کے لیے فرقہ ناجیہ استعمال ہوا ہے. وہ ناجیہ کہاں سے حاصل ہوگا؟ جو کشتی نوح میں سوار ہو وہی فرقہ ناجیہ ہے. جو ان کے من رکبہا نجا, اسی نجا سے ہے ناجیہ بھی. نجا فعل ماضی ہے اور ناجیہ اسم فاعل ہے, یعنی وہ نجا سے ہے. ما انا علیہ واصحابی, آپ بھلے وہ ما انا علیہ و اصحابی, میرے خیال میں سند کے اعتبار سے اس حدیث سفینہ کا ہم وزن نہیں ہے. حدیث سفینہ بہت وزنی ہے, یعنی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, کوئی شک و شبہ نہیں ہے. یہ سند کے اعتبار سے بہت متقن ہے. ٹھیک ہے. ما انا علیہ و اصحابی کا میں منکر نہیں ہوں, ٹھیک ہے, میں اس کا انکار نہیں کرتا ہوں. قطعاً جو رسول اللہ اور ان کے اصحاب باصفا ہیں وہ وہی اسی راستے پہ ہیں, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, ٹھیک ہے, میں اس سے انکار نہیں کرتا ہوں. ٹھیک ہے. بہرحال تو یہ نشانات حضرت رسول اللہ نے کھڑے کر دیے ہیں کہ اگر آپ منزل مقصود تک پہنچنا چاہے تو ان نشانات کے ذریعے سے پہنچو. ٹھیک ہے. دیکھیے جس طرح سے سمندر میں کشتیوں کو چلنے کے لیے روشنیاں ہوتی ہیں, ان کے ذریعے سے قدیم زمانے میں, اب تو بہرحال بہت ڈیجیٹل آپ کے زمانہ ہے. مطابق بتا دیا گیا کہ کلام پاک اور اہل بیت علیہ السلام جو ہے ان کے نقش قدم پہ چلو اور قرآن کو سینے سے لگائے رہو. اور حدیث ثقلین کا مفہوم بھی یہی ہے. آگے چل کے تو معاملہ کچھ اور بھی ہوتا ہے نا. فرمائیے. آج تو دنیا تقسیم ہے عرب اور عجم کی لڑائی پہ, اور مسلمان دنیا تو اس میں تقسیم ہے. میں نے شروع ہی میں کہہ دیا, جی آپ نے فرما دیا کہ اختلاف میں نے شروع ہی میں کہہ دیا کہ جس میں مفادات کی بنیاد پہ خود جان بوجھ کے ہیرا پھیری کرے, وہ عرب و عجم والی بات تو یہ والی ہے, اختلافات کے بنا. کیا یہ قبلہ یہ آج کے مثلا فلسطین کے معاملے میں جو اتنے اختلافات ہیں, یہ تو مفادات کی وجہ سے, نہیں ان کے حق سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے.